إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأصابهم فتحا قريبا. قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ جس کا تعلق سورہ فتح سے ہے، اس آیت مبارکہ کے اندر بیعت رضوان کا ذکر ہے. یہ بیعت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر 1400 صحابہ نے کی، اس بیعت کا سبب کیا ہے؟ اس بیعت کا سبب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مکہ مدینہ سے مکہ تشریف لائے
ابھی آپ مکہ سے کچھ فاصلے پر تھے تو مشرکین نے یہ مشہور کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جنگ کے ارادے سے آئے ہیں، چنانچہ انہوں نے آپ کو ابھی کچھ فاصلہ تھا مکہ کے درمیان حدیبیہ کے مقام پر روک لیا۔ جب ان سے اس مسئلے میں بات چیت ہوئی تو بھائی ہمارا ارادہ تو صرف عمرہ کرنا ہے، ہم عمرے کی غرض سے، اگر ہم لڑنے کے نظریے سے آئے ہوئے ہوتے تو پھر ہم احرام کی باندھے ہوئے، اگر ہمارا جنگ کا ارادہ ہوتا تو ہمارے پاس ہتھیار ہوتے، ہمارے پاس تو ہتھیار بھی نہیں جس سے جنگ کی جاتی۔ لیکن بہرحال انہوں نے جان بوجھ کر ایسا ماحول بنا دیا کہ نہیں، اگر آپ کا ارادہ ہے تو آپ اس سال تو واپس چلے جائیں، آئندہ سال آپ جو ہے پھر عمرے کے لیے۔ اس سلسلے میں مذاکرات کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ اپنا کوئی سفیر ہماری طرف بھیجیں، اس سے بات چیت ہو۔ جناب عثمان بن عفان کو سفیر بنایا گیا اور انہیں بھیجا گیا کہ وہ مکہ گئے، ساری صورتحال ان کے سامنے آئی، ان لوگوں نے مشورہ دیا جناب عثمان کو کہ آپ تو احرام کی حالت میں ہیں، اگر آپ چاہیں عمرہ کرنا تو آپ کو اجازت ہے، آپ کریں۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ جب تک اللہ کے رسول ساتھ نہیں ہوں گے میں عمرہ نہیں کروں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عثمان عمرہ کرے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں انتظار فرما رہے ہیں؟ تو وہ مذاکرات کچھ اس طرح طویل ہو گئے کہ مشرکین کی طرف سے یہ ایک خبر مشہور ہو مسلمانوں کی طرف کہ خبر یہ تھی کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خبر سنی فرمایا کہ اگر یہ بات اس طرح ہے تو آپ سب کیا کہتے ہیں؟ سارے صحابہ سے مشورہ کیا، اللہ کے رسول ہم اس مسئلے میں آپ کے ساتھ ہیں، اگر تو انہوں نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے تو پھر ہم اس کا قصاص لیے بغیر واپس نہیں جائیں۔ اس کے لیے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی۔ تو حدیث کے اندر اس حوالے سے مختلف الفاظ صحابہ سے ملتے ہیں بیعت کرتے وقت۔ بعض صحابہ نے کہا کہ بایعنا، ہم نے بیعت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کے ساتھ، بایعنا علی الموت، ہم نے موت کی بیعت کی۔ بعد نے یہ کہا کہ ہم نے اس بات پر بیعت کی کہ ہم عثمان کا قصاص لیں گے، اور بعد نے یہ کہا کہ ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس بات پر بیعت کی کہ اللہ نصر کہ ہم عثمان کا قصاص لیے بغیر واپس نہیں جائیں، فرار اختیار نہیں کریں۔ تو چونکہ اس میں ساری گفتگو کا مقصد یہی ہے کہ ہم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا قصاص لیں گے۔ تو آپ ایک درخت کے نیچے جیسے صحابہ سے یہ بیعت لے رہے تھے فردن فردن، اللہ تعالیٰ کو یہ منظر پسند آئے، اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیت نازل فرمائی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ تعالیٰ ان تمام اہل ایمان سے راضی ہو چکا
اذ یبایعونک تحت الشجرہ، جب وہ بیعت کر رہے تھے آپ کے ہاتھ پر ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر، فعلم ما فی قلوبہم، اور جو کچھ ان کے دل میں تھا اللہ نے وہ چیز ظاہر کر دی. ایسا نہیں کہ ان کی زبان پر کچھ تھا اور ان کے دل میں کچھ تھا. فانزل السکینۃ علیہم، اللہ تعالیٰ نے ان پر سکونت نازل فرمائی، ان کو ایک طرح کی تسلی دی. وَأَصَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور قریب ہی پھر اللہ تعالیٰ نے ایک فتح سے دوچار کیا. اس کے بعد فتح مکہ ہوا، اس کی بھی پہلے وہ بشارت دے دی. تو جو آیت کا پس منظر ہے تو اس کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ اگرچہ انہوں نے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید نہیں کیا تھا، یہ جھوٹی خبر تھی، لیکن اس وقت ان صحابہ کے جذبات اور ان کا اس حوالے سے اللہ کے رسول کا ساتھ دینا اور اس پر سب کا بحث کرنا، یہ ادا اور یہ منظر اللہ کو پسند بھی آیا. اللہ نے پھر قرآن مجید میں ان کے لیے یہ ذریعہ اور سبب بن گیا ان صحابہ کی بخشش کا جو بیعت رضوان میں شریک سب کے سب. اور یہ اتنا بڑا شرف ہے کہ صحابہ کرام کی جو ایک عظیم اور ایک بڑی تعداد جو اس وقت اس بیعت میں شریک تھی، جو بہرحال اپنے لیے اس چیز کو بہت بڑا آخرت کا سرمایہ سمجھتے تھے. جو بیعت رضوان میں شریک ہوئے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ آخرت کے اعتبار سے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سعادت عطا کی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ میں تھے، حج کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی. جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دور خلافت گزر چکا تھا، جناب عمر کا بھی، جناب عثمان بن عفان کا بھی. وہ حج میں آئے ہوئے ایک نوجوان نے جب دیکھا کہ یہاں مجمع لگا ہوا ہے، ایک حلقہ بنا ہوا ہے اور یہاں عبداللہ بن عمر بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ بڑے مجمع میں آ کر جناب عبداللہ بن عمر سے کہنے لگا کہ عبداللہ یہ بات سچ ہے کہ جناب عثمان بن عفان غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے؟ عبداللہ بن عمر نے کہا ہاں صحیح ہے یہ بات. اور کیا یہ بات بھی صحیح ہے کہ غزوہ احد کے اندر جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھاگنے والوں میں سے تھے؟ کہا ہاں یہ بات بھی صحیح ہے. اور کہا یہ بات بھی صحیح ہے کہ جب بیعت رضوان ہوئی اور 1400 صحابہ نے اللہ کے نبی کے ہاتھ میں بیعت کی، ان بیعت کرنے والوں میں جناب عثمان موجود نہیں تھے. عبداللہ بن عمر نے کہا یہ بات بھی صحیح کہ وہ اس وقت وہاں موجود نہیں تھے. تو پھر اس نے ایک نعرہ لگایا، صحابہ سے عداوت اور دشمنی رکھنے والے لوگ اور ایسی کج فکری کے اندر مبتلا لوگ ہر دور میں رہے، یہ کوئی آج کے دور کے مسائل نہیں ہیں.
جب اس نے نعرہ لگایا اور جانے لگا تو عبداللہ ابن عمر نے اسے بلایا، کہا کہ یہ سارے تم نے سوالات کو سن لیے، سوالات کو کیے، میں نے جواب بھی دیا، لیکن تم نے اس کی وجہ جانی ہے کہ عثمان اگر موجود نہیں تھے تو کیوں موجود نہیں تھے؟ تمہیں وجہ پتا ہے؟ کہنے کے نہیں وجہ نہیں بات۔ کہا وجہ یہ ہے کہ غزوہ بدر کے اندر جناب عثمان اللہ کے نبی کے پاس آئے غزوہ بدر میں شرکت کے لیے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی جو آپ کی بیوی تھی وہ سخت علیہ تھی، بیمار تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عثمان تم گھر جاؤ اور اپنی بیوی کی تیمارداری کرو۔ اب آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اس ساری فوج کی کمان کر رہے ہیں، امیر ہیں، اب آپ کا حکم، اب آپ کے حکم سے انحراف نہیں کیا جا سکتا۔ کہاں سے جناب عثمان گھر چلے گئے، اپنی بیوی کی خدمت کرتے رہے، تیمارداری کرتے رہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر سارا کچھ ہوا۔ تو امیر اگر کسی کو جہاد کے میدان میں یہ حکم دے کہ تم فلاں جگہ پیچھے رہ کر سارے معاملات سنبھالو، تم علاقے کے اندر موجود رہو، اور وہ علاقے کے اندر موجود رہے گا تو جب فتح ہوگی تو فتح کی صورت کے اندر اسے بھی مال غنیمت دیا جائے، کیونکہ وہ بھی امیر کے کہنے پر رکا ہے۔ عبداللہ بن عمر نے کہا یہی وجہ ہے کہ جب غزوہ بدر کا مال غنیمت تقسیم ہوا تو اللہ کے نبی نے عثمان بن عفان کو بھی مال غنیمت دیے۔ تو یہ مال غنیمت کو اس کو دیا جاتا ہے جو جہاد میں شریک ہو۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عثمان بدر کی شرکت سے محروم نہیں ہے، اس کے اجر و ثواب سے محروم نہیں ہے۔ اور جہاں تک تم یہ بات کر رہے ہو کہ غزوہ احد کے اندر مسلمانوں کو پہلے فتح حاصل ہوئی اور مسلمان مال غنیمت جمع کرنے میں لگ گئے کہ اچانک پیچھے سے حملہ ہوا، اور اس حملے کے نتیجے میں صحابہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے اور بھاگ پڑے۔ ان بھاگنے والوں میں جناب عثمان بن عفان بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ آل عمران کے اندر اس پورے واقعے کی منظر کشی کی اور فرمایا کہ یہ جو لوگ بھاگے تھے عفا اللہ عنہم، اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ عبداللہ بن عمر نے کہا اللہ نے تو ان لوگوں کو معاف کر دیا۔ میدان جہاد سے بھاگنا تو بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، لیکن اللہ نے اس سچویشن، ان حالات کے اندر ان کو معاف کر دیا۔ تو تم نے انہیں معاف نہیں کیا؟ پکڑنے کا حساب و کتاب کا معاملہ تو اللہ کی طرف ہے۔ جب اللہ نے انہیں معاف کر دیا تو تمہیں یہ بات بری لگتی ہے کہ اللہ نے کیوں معاف کیا؟ اور جہاں تک تم نے یہ پوچھا کہ جناب عثمان بیت رضوان کے اندر موجود تھے کہ نہیں، تو میں نے کہا تھا کہ موجود نہیں تھے۔ تو تمہیں یہی نہیں پتا بیت رضوان تو ہوئی جناب عثمان کے لیے تھی۔ جناب عثمان کے جو قاتلین تھے ان سے قصاص لینے کے لیے تو بیٹھ ہوں گے، اور جب اللہ کے نبی نے تمام صحابہ سے بیعت لے لی تو آپ نے سب سے آخر میں اپنا جو سیدھا ہاتھ تھا اسے اٹھایا اور فرمایا ہذہ ید عثمان، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اس کو اپنے ہاتھ پر رکھ کر کہا عثمان کی طرف سے بھی بیعت ہے۔ اسے بتایا کہ عثمان کسی بھی خیر سے محروم نہیں، اور تم جاؤ اور جا کر اہل حمص کو بتاؤ جو صحابہ کے بارے میں
اس طرح کا خارجی ذہن رکھتے ہیں، خاص طور پر جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تعلق سے انہیں بتا دو کہ عثمان کسی بھی خیر سے محروم نہیں رہا۔ یہ عشرہ مبشرہ میں بھی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی ساتھیوں میں سے ہیں، مکی زندگی کے اندر ہی مسلمان ہوئے، اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یکے بعد دیگر 2 بیٹیاں ان کے نکاح ہو گیا۔ آپ کی ایک بیٹی کا انتقال ہو گیا تو آپ نے دوسری بیٹی کا نکاح جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر، اور یہی وجہ ہے کہ یہ وہ شرف ہے جو کائنات کے اندر جتنے بھی انبیاء گزرے جو صاحب اولاد تھے، جن کی بیٹیاں تھیں اور انہوں نے اپنی بیٹیوں کا نکاح اپنی امتی سے کیا، تو یہ شرف کسی کو حاصل نہیں ہوا، کسی امتی کو، کہ اس کے نکاح میں نبی کی 2 بیٹیاں جیسے بعد دیگر آئی ہیں، لیکن جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل۔ تو بڑے ان کے فضائل اور مناصب ہیں۔ جیش اسرا کے موقع پر، جیش اسرا جسے قرآن نے کہا ہے اسے غزوہ تبوک کہا جاتا ہے، احادیث کے اندر اس کا ذکر غزوہ تبوک کے نام سے، جو سخت گرمی کے موسم میں ہوا، منافقین خود بھی شریک نہیں ہوئے اور لوگوں کو بھی ڈرانے لگے، اتنی سخت گرمی کے اندر کیسے جاؤ گے، لا تنفروا فی الحر، اتنی سخت گرمی میں گھروں سے نہ نکلو، قل نار جہنم اشد حرا، پیغمبر آگ کہہ دیجیے جہنم کی آگ تو اس سے بہت زیادہ سخت ہے۔ اس غزوہ تبوک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر چڑھ کر صحابہ کرام سے اپیل فرمائی۔ اس کو جیسے اسرا اسی لیے کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کی پاس مالی وسائل اتنے نہیں تھے، مجاہدین زیادہ تھے، ایک سواری 18 مجاہدین پر تقسیم ہوئی، یعنی باری باری انہوں نے سواری کر دی۔ آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو اس غزوہ کے اندر تعاون کرے؟ جناب عثمان بن عفان نے کہا علیہ مئۃ بعیر مع صاحبھا، اللہ کے رسول میرے ذمہ 100 اونٹ ہیں، اونٹوں کے پورے صاحب سامان اسلحے کے ساتھ۔ آپ نے فرمایا ما ضر علی عثمان ما عمل بعد، اے عثمان تم پر اب کوئی گناہ نہیں، تم آج کے بعد کوئی عمل نہ کرو، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت عطا فرمائے۔ پھر دوبارہ اعلان کیا، جناب عثمان نے دوبارہ کہا میرے اوپر 100 اونٹ مزید میں لیتا ہوں۔ دوبارہ اعلان کیا، دیگر صحابہ نے بھی قربانیاں دی، انہوں نے بھی اس میں حصہ ملایا۔ تیسری مرتبہ بھی آپ نے کہا سر میری طرف، چوتھی بار اعلان کیا کہ اللہ کے نبی میری طرف سے پھر 100۔ آپ اس وقت منبر سے نیچے اترے اور آپ کی زبان پر یہی الفاظ تھے ما ضر علی عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان تم پر کوئی گناہ نہیں، تم آج کے بعد کوئی عمل بھی نہ کرو، تمہاری نجات کے لیے کافی۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام نے اس قسم کی کسی بشارت کو سن کر
بے عملی کی راہ کو اختیار کر لیا، یہ سوچ لیا اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے میں کوئی عمل بھی نہ کروں تو میں جنتی ہوں، نہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن نے نہیں کہا إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اللہ نے آپ سے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف کر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی آیت پڑھ کر اللہ کے نبی سے کہا اللہ کے نبی آپ اتنی طویل عبادت کرتے ہیں، راتوں کو اتنا طویل قیام، آپ کے پاؤں مبارک سوکھ جاتے ہیں، اللہ نے تو آپ کو بڑی بشارتوں سے اور بڑی فضیلتوں سے نوازا ہے، پھر آپ اتنی عبادت، تو آپ نے جواباً کیا فرمایا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں جس اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا، جس اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی فضیلتوں سے نوازا ہے، میرا بھی تو حق بنتا ہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کروں۔ جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ بنتے، آپ کی خلافت کا عرصہ 12 سال ہے، اس 12 سال کے عرصہ خلافت میں آپ کی زندگی کا نصف اس کا عرصہ خلافت کا، یعنی 6 سال آخر کے وہ بڑے نازک حالات سے گزر گئے، کچھ قبائلی تحریکیں متحرک ہو گئی، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کا ایک محاذ قائم ہوا، مسلمانوں کے اندر آپ کے تعلق سے بدگمانیاں پیدا کرنا شروع کر دی، اور ایسا وقت آ گیا کہ جناب عثمان رضی اللہ تعالی عنہ گھر کے اندر محصور کر دیے گئے۔ اگر جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے، لوگوں نے ان سے اجازت مانگی کہ جو اس طرح کی شور سے بپا کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ کی جائے اور ان کا قلعہ کھڑا کر دیا جائے، آپ اجازت دیں، تو آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میری سبب سے، میری وجہ سے کسی بے گناہ مسلمان کا خون بہایا جائے۔ وہ تو شرارت کرنے والے لوگ چند ہوتے ہیں، لیکن اس مارکے کے اندر، اس طرح کی شورشوں کے اندر، اس طرح کے فکروں کے اندر کئی سادہ لوگ مسلمان بھی چلے جاتے۔ فرمایا کہ میں یہ نہیں چاہتا کہ کسی مسلمان کا ناحق میری وجہ سے خون بہے۔ جو لوگ آپ پر عرصہ حیات تنگ کر رہے تھے، آپ نے ایک دن ان سے کہا گھر سے باہر نکل کر کہ اس مسجد نبوی کے اندر میں نے بھی اللہ کی توفیق کا حصہ ملایا اور تم آج اسی مسجد میں مجھے نماز پڑھنے سے روکتے، تم میرے قتل کے ڈرتے کیوں ہو؟ اسلام میں قتل کی اجازت ان وجہ سے ہے۔ نمبر 1 یہ کہ کوئی شخص شادی شدہ ہو کر بدکاری کرے تو اسے قتل کر سکتے، اسے رجم کر دیتے، لیکن میں نے تو کبھی زمانہ جاہلیت میں بھی زنا نہیں کیا،
اسلام سے پہلے جا کوئی آدمی کسی کو قتل کرے تو اس کے بدلے میں سے قتل کیا جائے، میں نے ایسا کام بھی نہیں۔ جا تو اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو جائے تو میں نے جب سے کلمہ پڑھا اس کے بعد ہمیشہ اسلام پر قائم رہا۔ یعنی آپ کے اسلام پر ثابت قدمی کا عالم یہ ہے کہ جب آپ مکی دور میں مسلمان ہوئے ہیں اور کلمہ پڑھا ہے تو اس موقع پر جنہیں سنے لوگ تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، ان میں جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اور صحابہ کرام بتاتے ہیں کہ اسلام لانے کے جرم میں مشرکین مکہ نے آپ کو اتنی ایذا پہنچائی، اتنی تکلیفیں دی کہ اگر کسی پہاڑ کو بھی اتنی تکلیفیں دی جاتی تو وہ بھی اپنی جگہ قائم نہ رکھ سکتا، وہ بھی اپنی جگہ سے ہل جاتا۔ آپ صبر استقامت کا پہاڑ بنے، کبھی کوئی شکوہ نہیں کیا، اور انہی ایام کے اندر جب آپ محفوظ ہے تو آپ نے اپنے ایام کیسے گزارے؟ روزے کی حالت کیسے گزارے؟ قرآن کی تلاوت میں۔ اور آپ کی شہادت کا جو واقعہ ہے اس وقت بھی آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں تو کسی سپاہی نے آپ کے اوپر خنجر کا وار کیا اور آپ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور آپ کا خون قرآن مجید پر گرا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جس حالت میں فوت ہوا ہے وہ کل قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ وہ جب انتقال کر رہے تھے، جب روح قبض ہو رہی تھی تو قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تھے۔ بہت سے لوگوں کی شہادت کی دوائیاں بہت سی چیزیں دیں گی۔ کسی کو مسجد نبوی میں شہید کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلط، کسی کو کوفہ کی جامع مسجد میں شہید کیا گیا، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شہید کیا گیا، آپ کے خون کی، آپ کی شہادت کی گواہی کو اللہ کا قرآن دے گا۔ جو قرآن مجید آج بھی محفوظ ہے، جس پر آپ کے خون گرے ہیں، اور آپ کی آیت چل رہے تھے پہلے پارے کا جو آخری رکوع فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پیغمبر اللہ تعالیٰ آپ کے دشمنوں سے آپ کو کافی ہے، جو پڑھ رہے تھے، تلاوت کر رہے تھے اور آپ کو خنجر۔ ذی الحج کی 18 تاریخ کو جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے۔ ہم ان ایام کے منانے کے قائل نہیں، اس معنی کے اندر کہ اس میں کوئی ریلی ہو، کوئی جلسہ ہو، کوئی جلوس ہو، لیکن جو دشمنان صحابہ ہے وہ اس دن 18 ذی الحج کو ایک اور نام سے مناتے ہیں جس کو وہ عید غدیر کہتے ہیں۔ اصلاً تو اس دن جناب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ اللہ رب العزت صحابہ کرام کا جو کردار ہے اس کردار کو سمجھنے کی اور اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ۔